انہیں کانٹوں کا چبھن کا احساس کیا. یہ تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتے ہیں اور آسمان کیوں نہ کرے رشک ہم پر. وہ کمر رکھتا ہے، ہم رشک کے کمر رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، عزت ماں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. آج کی یہ خوبصورت ترین محفل قادری حبیبی کمیٹی کے نوجوانوں نے منعقد کی ہے، اور آج کا حسین و جمیل عنوان سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ روشنی حاصل کی جائے، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کل بھی سرکار غوث اعظم کے لیے محبت تھی، اور آج بھی ہمارے دلوں سے ان کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکا. آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح پھاٹے مار رہی ہے. اللہ رب العزت عقیدتوں کے اس ماحول کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا کچھ ذکر ہو، میں پہلے غوث پاک کی تعلیمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. اور یاد رکھنا، دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے. اللہ اکبر. کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں. کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں. کل تک
مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں، آج کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیجئے، مگر یاد رکھیے ہندوستان کے اب بھی 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت غم کا موقع ہے، یہ بہت دکھ کا موقع ہے۔ یاد رکھنا 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمیں بہت کام کرنا ہوگا، ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی، ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ اس لیے آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، جرائم کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان، دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان، میرا اللہ تجھ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے، اندازہ تو کریں، ارے مالک اللہ اکبر اپنے غلام سے جس لہجے میں چاہے بات کر سکتا ہے، لیکن آج یہ میرا اللہ اپنے بندوں سے کس انداز میں جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، اندازہ تو فرمائے، میرے رب کا کلام ہے اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک معمولی سا سیٹ اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، مگر یہاں کلام خدا بندی کا تیور دیکھیں، میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اندازہ تو کریں، ہم سے پہلے امت کو، ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نہ یوسف علیہ السلام کی قوم، نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے، مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے، اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دن کی اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ غفلت کی زندگی جینے والوں، مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں، اللہ اکبر، آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں، ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا، ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا، ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا، ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے، اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے، اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 6 سفر ہے، یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی،
3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके, मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना, मैंने तो मौला की खुशी की बात करना है। इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की रजा चाहिए और आपको भी चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं जरा तवज्जो से सुने। 3 मंजिलें हम तय कर चुके हैं, मगर तीनों मंजिलों में आमाल का कोई अमल दखल नहीं है। मिट्टी से लेके खमीर तक लाना अल्लाह का करम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आना, इसमें भी इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मशीयत है। उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, माँ के पेट से दुनिया में आना, इसमें भी अमल का कोई दखल नहीं है। लेकिन अब दुनिया से जो कब्र बेहतर होगी, इसमें अल्लाह ने अमल को जरिया करार दिया है। ईमान के बाद अमल सालेह, कब्र उसी की सौरेगी जिसके अमाल बेहतर होंगे, हश्र उसी का सौरेगा जिसके अमाल बेहतर होंगे, जन्नत में वही जाएगा ईमान के बाद जो अच्छा अमल करेगा। अब आइए ना, हमारी जिंदगी की 3 घाटियां बाकी है। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 मैदान महशर, और नंबर 3 या तो जन्नत ठिकाना होगा या फिर उसके अलावा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मुझे बताओ दुनिया के अंदर हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर किस कदर गफलत का शिकार है। कोई दुकान कर रहा है, कोई मकान कर रहा है। दुनिया के अंदर इतने डूब गए, अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत नहीं, अल्लाह की इबादत की फुर्सत नहीं। आइए, मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत अहम बात आपके कानों से गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम अपने हवारियों के साथ, यानी अपने साथियों के साथ एक बस्ती से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप बस्ती से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बस्ती के लोग सब के सब मर के औंधे पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए बस्ती के अंदर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने पूरी बस्ती को औंधे मुंह मुर्दा पड़ा हुआ देखा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने हवारियों से कि देखो अल्लाह का अजाब आ गया इस बस्ती पर, ये बस्ती अल्लाह के अजाब की वजह से हलाक हो गई। अल्लाह ने इनको मार कर औंधे मुंह डाल दिया है, अल्लाह इनसे नाराज है। उस वक्त हवारियों ने पूछा, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, ये बताएं कि आखिर किस जुर्म की वजह से इन पे अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला मेरे हवारी ये जानना चाहते हैं कि इन पर अजाब क्यों आया, अजाब आने की वजह क्या थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, ईसा जब रात तारीख हो जाए, जब रात अंधेरी हो जाए, तो उस वक्त रात की तारीकी में आप आवाज दीजिएगा, आप आवाज लगाइएगा, तब आपको ये बताएंगे कि किस वजह से इन पर अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। पर जब रात तारीख हो गई तो हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम ने एक आवाज लगाई, बस्ती वालों ये बताओ किस वजह से तुम अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब दिल के कानों से सुनना, एक बंदे की जो लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी, औंधे मुंह पड़ी हुई लाशों में से एक लाश से आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहि सलाम, हमको जो अजाब में गिरफ्तार किया गया उसकी 2 वजह थी। नंबर 1, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आगे की गुफ्तगू करने से पहले अब जरा मुझे बताओ, ये जो आपके ज़हन दिमाग में खप्त है कि हम कुछ भी कर लें हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, ये बात सही नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी तफसील ये है, उम्मत मोहम्मदिया होने की वजह से इज्तिमाई अजाब इस कौम पर नहीं आएगा, यानी पूरी कौम हलाक नहीं होगी, मगर इंफिरादी अजाब
جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے، جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے، ہر جگہ گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے۔ بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں، جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے، جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، میٹر کچھ بھی ہو، میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ حضور کی بات پر توجہ کریں گے، اللہ کی بات پر توجہ کریں گے۔ یاد رکھنا، کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو، کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو، قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتے ہو۔ نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں، اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا، حضور کو بے قرار کیا۔ اللہ اکبر، کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں، کیوں؟ ہمارے کرتوت۔ اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں۔ اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا؟ جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ سچی بات تو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا۔ لیکن اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں۔ اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا۔ ہم نے حضور کو اذیت دی، اس لیے تڑپ رہے ہو۔ روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو۔ کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا۔ زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ ان کانوں تک کی آواز پہنچائے۔ اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا۔ جی
पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निस्फ अजाब शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जितना अजाब उस उम्मत के बराबर आधा अजाब, यानी सबको अलग अलग जो अजाब होगा उन सब का अजाब अगर जमा किया जाए तो जैसे एक चीज समझाने के लिए मिसाल के तौर पर 100 रुपए 10 लोगों को दे दिया गया, तब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर जिना करते थे पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाए। अल्लाह गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अज़ाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा उनकी हालत क्या होगी। अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी। जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर, और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्म से गुजर रहे हैं, कितनी असियत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं। हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है लेकिन जब कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। और ये भी कहा गया जिसने शादी से पहले जिना किया अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएं और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहां कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूं, लड़कियों से भी कहता हूं, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस
روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ مگر جوان بیٹی کا جواب تھا، امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا ڈرنا۔ امیر المومنین غیث المنافقین امام المجاہدین جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں۔ جیسے کانوں میں آواز ٹکرائی، خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ گھر پہ نشان لگایا، ان کو معلومات دی کہ بچی شادی شدہ ہے، کنواری ہے، پتہ چلا کنواری ہے۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مرتبہ میر پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سوچ کے ان کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی تین بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، وجہ سبحان اللہ۔ اللہ کی خشیت، اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے بیٹی پیدا فرمایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی، عمر ابن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا، جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا، تو انہوں نے کیا کہا، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ دنیا سے محبت۔ آج دیکھ لو، ٹٹول لو اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے، دنیا کی محبت۔ اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں، بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو گئے، جی دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی، پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا، ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں،
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک وہ کہہ رہے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نقالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا، سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں۔ آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے، پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو، ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا، بے شک ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے۔ بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ، اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ۔ اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے، اور کیا زمانہ ہو گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے۔ ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا؟ کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا، فکر کو کیا ہو گیا؟ قوموں کو یوں ہی زبان نہیں آتا، اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت واہ واہ واہ، بہت اچھا، نعرے تکبیر۔ میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، وہ کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلانا ہوتا ہے؟ اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی، جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے، اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے۔ فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے۔ عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے، پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ مانو، عبرت حاصل کرو۔ تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو، نادان بدکار کی پیروی وہ ہے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو۔ ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا، بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ واہ، اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ خدا نے وہ ہمیں مقتدیٰ عطا فرمائے۔ جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں تم بسم اللہ کہہ کر مردے کو واہ 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 واہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ، کسی مذہب میں لوگوں کی مارنے والے تو ملیں گے، لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی تم بسم اللہ کہہ کر زندہ کرتا ہے، اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ، لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں۔ جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے،
جی انسان ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ جی ہاں، میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہ، اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے۔ جی ہاں، لیکن صد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس، واہ واہ واہ، اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ ہے، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے مرشد خانہ ماریرا مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے عصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس سے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو، فتاوی رضویہ پہ کرامت ہے۔ بہت اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جشن ہوش الورا، نعرہ تکبیر، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوشش کیا کرے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے، اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا۔ جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلوی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے۔ جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانا، واہ 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 واہ، جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے۔ تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی، حبیبی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ ناطقہ صاحب یا عاصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا، تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے، جی ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ۔ واہ 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 واہ، او میرے مرشد غوث اعظم تو نے خرید کر مجھے انمول کر، اللہ اللہ، واہ واہ واہ،
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں پنجا تیرا، واہ واہ واہ، سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ۔ دار دار سے سگ اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے۔ کیا مزے کی بات کرتے، کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا، وہی نہ وہ بریلی والا، ہاں وہی نہ وہ رضا، بندے رسوا تیرا۔ اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ گوشت پاک کا غلام ہے، اور جب گوشت پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی بے شک بے شک بے شک۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نہ وہ رضا، جی بنتا ہے رسوا تیرا۔ تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ گوشت پاک کی شان کیا ہے، اے خضر بتاؤ گوشت پاک کی شان کیا ہے۔ تھوڑا سا سنیے، گوشت پاک کا ذکر ہے، میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، پر میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کے آداب بھی۔ سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کوئی حاجت ہو تو جانے۔ ایک بات آپ سے کہوں یار، اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو گوشت پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی، اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے گوشت کی شان کیا؟ ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال۔ جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دیں تو کون سے چھوٹے ہو جائے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے، لوگوں کی حاجت کا خیال۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر ہاں، تو ذرا میں بھی لیکن کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے۔ ہاں، صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں، غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہیں، انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہاں، تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچے تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ، مقدر سمجھ جائے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک صاحب کو حاجت ہوگی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پورے نہیں سماتے لوگ، کتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے، جی اس کو بے لکھتے شک تھے اس دور میں۔ 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے۔ غوث پاک ہے میرے بھائی۔ حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے،
یہ شان ہے غوث پاک کی. امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا. یہ شان غوثیت نام ہے. میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، توجہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو حیدرو عادل یا غوث. اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث. سالک اور واصل کا مطلب، سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو، منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث. بے شک بے شک. کچھ بھی ہو جائے، غوث پاک کا منشا ہی ہے. غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ. یہ شان ہے غوثیت میں آپ کی. تو میں بات پوری کر دوں، بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. ایک صاحب کو حاجت تھی، غوث پاک صاحب کشف تھے. کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے. اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے، میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی. تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے، اپنی چادر ان پر ڈال دی. چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے، بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے، جہاں پر نہر تھی، درخت تھا اور جنگل تھا. جنگل میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے جلدی جلدی جب وہ اپنی چیزیں اتاری، درخت سے لٹکائی، اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے، وضو کیا. جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں. بے شک. اعضائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں. اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی، اب وہ آئے گی کیسے؟ کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پیر چل کے. پہنچایا مرشد نے، پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہیں پایا. تو وہاں جہاں وضو کیا تھا، وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے، اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے. تو وہاں سے اپنی وہ چیز دی، پھر چادر ہٹائی، پھر غوث پاک کی محفل. ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیتی کے نام سے جانتی ہے، ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے. مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست. جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے، چلائے یا سو جائے. اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں تو بالکل عوام میں سے ہوں، ان پڑھ سا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا، کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہے. تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں، یہ آپس میں بات کیوں کر دیں، یہ سو کیوں رہے. لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا، تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عبد القادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے، تو اگر قادری کی محفل میں سو جائے تو میری بھی کوئی محفل بھی تو ہونی تھی. ہماری کیا محفل. ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آ گئے. میں نے کہا توبہ کر، میرے نام پہ کون آتا ہے؟ میری کیا اوقات ہے، میری کیا ہے. غوث پاک کے نام پہ آئے، رسول اللہ کے نام پہ آئے، اللہ کے نام پہ آئے. یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ ہے. میری کیا اوقات. میں تو ان کے گداؤں میں سے ایک گدا ہوں، میں تو ان کے منگتوں میں سے ایک منگتا ہوں، ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں، اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ قبول کر لے تو ان کا کرم. بے شک. میری کیا اوقات. اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں، رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں. ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا، ہمارا نام ہی اس قابل نہیں. ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی معراج ہے، لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھینگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ دیکھو. ان کی محفل میں سونے والے سو گئے. غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. مرید کے آگے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا. محفل سناٹا. بھائی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟
पूरा मजमा वो भी